السلام علیکم ویورس، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ مردوں پر ختنہ کی سنت اللہ تعالیٰ نے کیسے واجب کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس عمر میں اپنے ختنے خود کر ڈالے، اور فرشتے جب حضرت اسحاق کی خوشخبری لے کر آئے تو حضرت سارہ نے سن کر کیا ان کا رد عمل تھا۔ آج میں آپ کے ساتھ تمام ڈیٹیلز شیئر کروں گی، اور ویورز آپ میری چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 113 میں ارشاد خداوندی ہے، اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکات نازل فرمائیں، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں، اور وہ اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے گنہگار بھی ہیں۔ جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ان کے کفر اور بے ایمانیوں کی وجہ سے تباہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کے پاس سے فرشتوں کا گزر ہوا، تو اس وقت ان فرشتوں نے یہ خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کو دی، کہ جس کی وضاحت انشاءاللہ العزیز میں آپ کو آگے بھی سناؤں گی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو فرشتوں نے سلام کہا، اور ابراہیم نے انہیں بھی سلام کہا۔ ابھی کچھ وقفہ یا کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے۔ جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے، یعنی وہ فرشتے کھانا نہیں کھا رہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف محسوس کرنے لگے، یا فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کر، ہم تو قوم لوط کی طرف ان کو ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ جو پاس کھڑی تھیں ہنس پڑی، تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس نے کہا کہ اے ہے، میرے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بڑھیا ہوں، اور یہ میرے میاں ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اہل بیت تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں، وہ ہر قسم کی تعریف کے لائق ہے اور بزرگ و برتر ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو کہ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم مجھے خوشخبری دینے آ گئے، اب کیا ہے کہ خوشخبری دیتے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا، ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدا کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا؟ اس سے مایوس ہونا تو گمراہوں کا کام ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد خداوندی ہے، بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا، اور انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ دیکھا تو ایسے لوگ نہ جان پہچان تو اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے سامنے رکھ دیا۔ کہنے لگے کہ آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ اور دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے خوف محسوس کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، اور ان کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری بھی سنائی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگی، اے ہے، ایک تو بڑھیا اور ان کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری سنا رہے ہیں، اور دوسرا میں بانجھ ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا، ہاں، تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، بے شک اللہ حکمت والا اور بڑے علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، اور وہ 3 فرشتے تھے
جن کے نام جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے سلام کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مہمان خیال کر کے خوب موٹا تازہ بچھڑا بون کر لے آئے اور مہمان نوازی کے لیے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے ہیں اور توجہ بھی نہیں کر رہے ہیں، اس لیے فرشتوں کے اندر کھانے کی چاہت اور ضرورت بالکل بھی نہیں ہوتی، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اجنبیت اور خوف محسوس کیا۔ فرشتے کہنے لگے، آپ بالکل خوف نہ کیجیے، ہم رب کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کے تباہ کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت سارہ خوش ہو گئیں اور اس کے بعد فرشتے کہنے لگے کہ وہ عرب کے عام عادت کے مطابق مہمانوں کے سر کی طرف کھڑی تھیں، تو قوم لوط کی تباہی کی خبر سن کر جب وہ خوش ہوئیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد قوم لوط کی تباہی کی خبر بھی دی اور اس کے علاوہ یعقوب کی بھی پیدائش کی خبر دی۔ یعنی جب فرشتوں نے حضرت سارہ کو خوشخبری دی تو حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ نے تعجب سے آواز نکالی اور آگے آئیں اور اپنے چہرے پر ہاتھ مارنے لگیں، جیسے تعجب کے وقت عموماً عورتوں کی عادت ہوتی ہے، اور کہنے لگی، تعجب ہے کہ میں بچہ جنم دوں گی، میں بوڑھی بھی ہوں اور بانجھ بھی، اور یہ میرا خاوند بھی تو بوڑھا ہے، مطلب یہ کہ میرے جیسی عورت کیسے بچہ پیدا کر سکتی ہے، اور میرا خاوند بھی بوڑھا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں۔ ایسی حالت میں نے بچہ پیدا ہونے پر انہوں نے بہت تعجب کیا، اسی وجہ سے اس نے کہا کہ بے شک یہ بات عجیب ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے، اے گھر والو، اللہ کی رحمت اور برکت تم پر نازل ہو، بے شک وہ تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہ بشارت سن کر خوش ہو گئے اور اسی خوشی کی بنا پر دوبارہ خبر سننے کو ان کا جی چاہا، تو فرمایا کہ کیا تم مجھے بڑھاپا پہنچنے کے بعد خوشخبری سنا رہے ہو، بس کسی چیز کی خوشخبری دیتے ہو؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، ہم آپ کو سچی اور پکی بشارت دے رہے ہیں، لہٰذا آپ مایوس ہو جانے والوں میں سے نہ ہو جائیے، اور یعنی جو اللہ آپ کو بچہ عطا فرمائے گا وہ اپنے مقام و منصب کے مطابق علم والا اور بردبار ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ان کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ سچے وعدہ اور صبر و تحمل والا ہوگا۔ اور اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی۔ یہی قرآن کا وہ مقام ہے کہ جس سے محمد بن کعب نے استدلال کیا ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، کیونکہ اسحاق علیہ السلام کے وجود اور ان کے بعد ان کے بیٹے یعقوب کی خوشخبری اور بشارت کی موجودگی حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اہل کتاب کے ہاں اسی طرح روایات بھی موجود ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھنے ہوئے بچھڑے کے ساتھ 3 پیمانے کی گندم، روٹی، گھی اور دودھ بھی پیش کیا، تو فرشتوں نے نہ کھایا، تو یہ محض غلط اور بے سروپا بات ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ وہ کھانا کھا رہے تھے، لیکن حقیقت میں کھانا خود بخود ہوا میں غائب ہو رہا تھا، اور اہل کتاب نے اس قسم کی افواہیں بھی درج کی ہیں جو کہ بالکل غلط ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں التجا کی کہ کاش اسماعیل تیرے دین کے لیے زندہ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری بیوی سارہ کے ہاں ایک بچہ ہوگا، تو اس کا نام اسحاق رکھے گا، اور وہ ٹھیک 1 سال بعد انہی دنوں میں پیدا ہوگا، اور میں اس سے اور اس کی اولاد سے بہت لمبا عرصہ عہد و پیمان باندھوں گا کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں گے، اور میں اسماعیل کے بارے میں بھی تیری دعا قبول کرتا ہوں، میں اس پر برکت نازل کروں گا اور اس کی اولاد بہت زیادہ بڑھا دوں گا، اور اس کی اولاد سے 12 بڑے بادشاہ ہوں گے، اور میں اس سے
ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی ہم نے اس کو خوشخبری دی۔ اور اسی طرح بہت سی روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ میں چھوڑ کر کعبۃ اللہ کے پاس خود چلے گئے تو حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت حاجرہ انہیں دودھ پلاتی اور خود پانی پی لیتی۔ جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا تو انہیں بھی پیاس لگی اور ان کے بچے کو بھی، لہٰذا چھوٹے بچے اسماعیل علیہ السلام تڑپنے لگے تو ان کا یہ حال دیکھ کر ماں برداشت نہ کر سکی اور پانی کی تلاش میں قریب صفا پہاڑی پر چڑھ گئیں اور دیکھنے لگیں کہ کہیں کوئی انسان نظر آ جائے، لیکن جب کوئی نظر نہ آیا تو پہاڑی سے اتریں اور اپنا دامن اٹھا کر پریشان حال دوڑنے لگیں اور مروہ پر پہاڑی پر چڑھ گئیں، لیکن وہاں سے بھی جب انہیں کوئی نظر نہ آیا تو انہوں نے 7 مرتبہ اسی طرح کیا، یعنی آپ ایک صفا سے اترتی اور مروہ پہ چڑھ جاتی اور مروہ سے اتر کر صفا کی طرف دوڑنے لگتی۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اسی وجہ سے لوگ دوران حج اور عمرہ ان دونوں پہاڑیوں صفا و مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں۔ جب حضرت حاجرہ آخری چکر لگا کر مروہ پر پہنچی تو انہیں کوئی آواز سنائی دی۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا رک جا، پھر غور کیا تو کوئی آواز سنائی دی۔ اس پر کہا تو نے آواز تو سنا دی، کاش تیرے پاس ہماری مدد کے لیے بھی کچھ موجود ہوتا۔ پھر انہوں نے اچانک دیکھا کہ زمزم کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ اس فرشتے نے اپنی ایڑی یا پر سے زمین کھودی اور پانی نکل آیا۔ جب حاجرہ نے یہ صورتحال دیکھی تو پانی کے ارد گرد رکاوٹ بنا کر اسے حوض کی شکل دینے لگیں اور چلو بھر بھر کر مشکیزہ بھرنے لگیں۔ وہ جب بھی بھرتی اور پانی نکل آتا، حضرت ابن عباس نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے اگر وہ زمزم کو بہنے دیتی، یا فرمایا کہ اگر وہ چلو نہ بھرتی تو وہ ایک جاری چشمے کی صورت اختیار کر جاتا۔ راوی نے بیان کیا ہے کہ پھر حاجرہ نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا کہ آپ ہلاکت سے مت گھبرائیں، یہاں اللہ تعالیٰ کا گھر بنے گا جسے یہ بچہ اور اس کا والد مل کر تعمیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ آج کل جہاں بیت اللہ ہے اس وقت وہاں ٹیلے کی طرح زمین بلند تھی، سیلاب کا دھارا آتا اور اس کے دائیں بائیں سے زمین کاٹ لے جاتا۔ اسی طرح وہاں کے دن رات گزرتے رہے، حتیٰ کہ ایک دن قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ وہاں سے گزرے اور انہوں نے حضرت حاجرہ کی اجازت سے وہاں پر قیام کر لیا۔ راوی کا بیان ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پانی کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں بھی پانی کے پاس پڑاؤ ڈالنے کی اجازت دیں گی؟ انہوں نے کہا ہاں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ پانی پر تمہارا حق نہ ہوگا۔ انہوں نے اسے تسلیم کر لیا۔ حضرت ابن عباس نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اسماعیل کی والدہ کو پڑوسی مل گئے۔ انسانوں کی موجودگی ان کے لیے دل جمعی کا باعث بن گئی۔ وہ لوگ خود بھی یہاں مقیم ہو گئے اور اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ بلوا لیا اور جہاں پر آ کر آباد ہو گئے۔ اسی طرح یہاں پر کئی خاندان آ کر آباد ہوئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام قبیلہ جرہم کے بچوں میں جوان ہوئے اور انہوں نے عربی بولنا بھی سیکھ لی۔ جوانی میں حضرت اسماعیل اس قدر خوبصورت تھے کہ سب کی نگاہوں کا مرکز بن گئے، چنانچہ لوگوں نے اپنے قبیلے کی ایک لڑکی سے ان کی شادی کر دی۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اسماعیل کی شادی کے بعد ابراہیم یہاں چھوڑے ہوئے اپنے خاندان کو جب ملنے آئے تو اسماعیل گھر میں موجود نہ تھے، اس لیے آپ نے ان کی بیوی سے اسماعیل کے متعلق پوچھا۔ اس نے بتایا کہ روزی کی تلاش میں کہیں گئے ہیں۔ پھر آپ نے ان سے ان کے معاش وغیرہ کے متعلق سوال کیا تو ان کی بیوی نے کہا کہ حالات اچھے نہیں ہیں، بڑی تنگی سے وقت گزر رہا ہے، اور یوں اس نے شکایت کر ڈالی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر واپس آ جائے تو اسے میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالے۔ جب اسماعیل علیہ السلام واپس لوٹے تو انہیں کچھ محسوس ہوا تو پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا
اس شکل و صورت کے ایک بزرگ تشریف لائے تھے اور آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے آپ کے حالات کے متعلق پوچھا تو میں نے کہا کہ تنگ دستی سے وقت گزر رہا ہے۔ اس پر انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب آپ واپس آئیں تو میں آپ کو سلام کہوں، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیں۔ اسماعیل نے ساری بات سن کر فرمایا، وہ میرے والد بزرگوار تھے اور مجھے یہ حکم دے کر گئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، اب تم اپنے گھر جا سکتی ہو۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے انہیں طلاق دے دی اور قبیلہ جرہم کی ایک دوسری عورت سے شادی کر لی۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا ابراہیم علیہ السلام ان کے ہاں تشریف نہ لائے، لیکن کچھ عرصے بعد جب دوبارہ تشریف لائے تو اس مرتبہ بھی اسماعیل گھر میں موجود نہ تھے۔ آپ ان کی بیوی کے پاس گئے اور اسماعیل کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ روزی کی تلاش میں نکلے ہیں۔ ابراہیم نے پوچھا کہ تم لوگوں کا کیسا حال ہے، گزر بسر کیسی ہے؟ آپ نے ان کی گزر بسر اور دوسرے حالات کے متعلق جب سوال کیا تو اس عورت نے بتایا کہ ہمارا حال بہت اچھا ہے اور بڑی فراغی ہے۔ انہوں نے اس کے لیے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ پھر آپ نے پوچھا کیا کھاتے ہو؟ اس نے بتایا کہ گوشت۔ پھر پوچھا کہ کیا پیتے ہو؟ اس نے کہا کہ پانی۔ ابراہیم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت نازل فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں انہیں اناج میسر نہیں تھا۔ اگر اناج بھی ان کی خوراک کا حصہ ہوتا تو ضرور آپ اس میں بھی برکت کی دعا فرماتے۔ صرف گوشت اور پانی کی خوراک پر ہمیشہ گزارا کرنا مکہ کے سوا اور کسی زمین پر موافق نہیں تھا۔ ابراہیم نے جاتے ہوئے اس سے یہ بھی کہا کہ تمہارا شوہر واپس آئے تو ان سے میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ باقی قائم رکھیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ بیوی نے بتایا کہ ہاں، اچھی شکل و صورت کے ایک بزرگ آئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے آپ کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا کہ آپ روزگار کے لیے گئے ہیں۔ پھر انہوں نے ہماری گزر بسر کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا کہ ہم اچھے حال میں ہیں۔ اسماعیل نے پوچھا کہ کیا انہوں نے تمہیں کوئی وصیت بھی کی تھی؟ اس نے کہا ہاں، انہوں نے آپ کو سلام کہا اور یہ حکم دیا تھا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ قائم رکھنا۔ اسماعیل نے فرمایا کہ وہ میرے والد بزرگوار تھے، چوکھٹ تم ہو، اور وہ مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں۔ پھر جتنے دن اللہ کو منظور ہوا ابراہیم علیہ السلام ان کے ہاں تشریف نہ لائے، اور پھر جب تشریف لائے تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب جہاں آپ نے انہیں چھوڑا تھا ایک بڑے درخت کے سائے میں بیٹھے تیر بنا رہے ہیں۔ جب اسماعیل نے اپنے باپ کو دیکھا تو ان کی طرف کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی ایک باپ بیٹے سے اور ایک بیٹا اپنے باپ کو محبت سے دیکھتا ہے تو انہوں نے وہی طرز عمل اختیار کیا۔ پھر ابراہیم نے فرمایا کہ اسماعیل، اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ اسماعیل نے عرض کیا، آپ کے رب نے جو حکم دیا ہے آپ اسے ضرور پورا کر ڈالیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم بھی میری مدد کرو گے؟ عرض کیا کہ میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ فرمایا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس مقام پر اللہ کا ایک گھر تعمیر کروں۔ یہ کہتے ہوئے سامنے ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کیا۔ پھر دونوں نے بیت اللہ کی بنیاد پر عمارت کی تعمیر شروع کر دی، اور مزید بیت اللہ کی عمارت کس طرح ہوئی یہ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور اس کے علاوہ تورات میں یہ بھی بات بھی مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ اسماعیل اور اپنے غلاموں کا ختنہ کر ڈالیں۔ آپ نے اس حکم کی تعمیل فرمائی۔ اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 99 برس اور اسماعیل کی عمر 13 برس تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس حکم کو اپنے اوپر واجب سمجھا تھا۔ اسی لیے علماء کے صحیح ترین قول کے مطابق مردوں پر ختنہ واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ابراہیم نے 80 سال کی عمر میں خود ایک کلہاڑے کے ساتھ اپنا ختنہ کیا، اور بعض راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بسولے سے اپنے ختنے خود کیے، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ کیا گیا تو ان کی عمر مبارک
اس وقت 13 برس تھی۔ کچھ علماء نے کہا ہے کہ قدوم شہر میں حضرت ابراہیم نے اپنا ختنہ کیا، اور ختنہ جس آلے سے کیا اسے بسولہ کہا جاتا ہے، اور مزید انشاءاللہ اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم نے 120 برس کی عمر میں ختنہ کیا اور 80 سال تک اس کے بعد زندہ رہے۔ مزید ڈیٹیلز کہ کعبۃ اللہ کس طرح تعمیر کیا گیا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔